اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ بات کرتے ہیں اور بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر، اور بات کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا پیغام عمل دے رہی ہیں۔ قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اپنا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے یا بھدا نظر آتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کریم سے قریب ہوا جائے اور علوم قرآنی کو اپنے اندر منتقل کیا جائے، جو کام ہمارے ملک کے جید علماء سر انجام دیتے ہیں اور الحمدللہ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ فرقان کی 2 آیات پر، اور وہ آیات ہیں 58 اور 59، 58 اور 59۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کی تعلیم ہو رہی ہے، اور امت کی کیا بلکہ پوری انسانیت کی تعلیم ہو رہی ہے کہ اے نبی، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ اکبر۔ نبی سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے جو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اس پر بھی بات کروائیں گے اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی حمد کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بندوں کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کی خبر کیسے لینی ہے، اور ان سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو اللہ انہیں بتا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہا ہے کہ اللہ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کر دیے، اور زمین و آسمان نہیں بلکہ 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 6 دنوں میں پیدا کرنا، تو کیا یہ 6 ادوار کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خدائی ایام ہیں۔ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح یقیناً نہیں ہیں۔ تو یہ خدائی ایام کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان خلق کر کے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رحمان کی صفت خاص طور پر لے کر آیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور رحمان کی شان کسی جاننے والے سے پوچھی ہے۔ جاننے والے سے مراد کیا اللہ ہی ہے کہ اللہ سے پوچھا جائے کہ اے رحمان، اے اللہ، تیری شان کیا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی شان کیا بتا رہا ہے۔ سوالات بہت سارے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی عمران خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک بڑا نام۔ ایک مقامی کالج میں آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں، بہت ریسرچ کا کام آ چکا ہے منظر عام پر، دین کی خدمت پر معمور محترم مفتی عمران صاحب،
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فرقان اور آیات 58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر خود ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14، 18 یا 22؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ سے مخاطبت کے ذریعے امت کی، انسانیت کی تعلیم کی جا رہی ہے۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، اب یہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیس صاحب، اس آیت کے مخاطبین 2 گروہ ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام سے براہ راست مخاطبت کی ہے، تو اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جس دور میں تبلیغ فرما رہے ہیں اور کفار مکہ مستقل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اگنور کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے مشکلات کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام آپ کے حوالے سے قرآن نے اس سے ماقبل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، پیسے ویسے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں تو مجھے کوئی پیسے دے دو یا کوئی ملکیت دے دو یا بادشاہت دے دو۔ لیکن کیونکہ مستقل ایک مخالفت کی فضا تھی، مستقل نبی علیہ السلام کے خلاف کام ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اب آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، کہ اس زندہ رب کے اوپر اب آپ توکل کریں۔ کون؟ الذی لا یموت، جس کو کوئی موت نہ ہے، نہ آئے گی، نہ کبھی آ سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے اللہ رب العزت ایک دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں جو بھی مخالفتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی مشکلات یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، بس اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس کو اپنا وکیل بنا دیں۔ اب وکیل سے کیا مراد ہے؟ وکیل بندہ اپنے کسی بھی کیس یا معاملے میں
اس شخص کو بناتا ہے، اس ذات کو بناتا ہے جس پر اس کو مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ ہم ماڈرن کانٹیکس میں دیکھ لیں، جب عدالتوں کے اندر ہم کسی وکیل کو اپنے لیے ہائر کرتے ہیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پورے کیس کو سمجھتا ہے، پورے سسٹم کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہاں پر جب یہ کھڑا ہوگا تو ہمارا بھرپور انداز میں دفاع کرے گا اور ہماری مشکلات کا حل کرا کے ہمیں جتوا دے گا، اس کیس کے اندر فاتح بنا دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ گائیڈ فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تعلیم ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ پر آپ کامل بھروسہ کریں، یعنی اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمارے مکمل احوال سے بھی آگاہ ہے اور ہمارے معاملات کا مکمل دفاع فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم نے اللہ کو سپرد اپنے معاملات کو کر دیا، اللہ کو اپنے معاملات کو سونپ دیا، تو وہ ہمیں دنیا میں بھی نجات دلانے والا ہوگا، آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کر دینے والا ہوگا۔ اب اس زندہ رب کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا قول ہے جس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے تھرو عام انسانوں کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات کے اندر اپنے رب کو اپنا حکم بناؤ، اپنا ذمہ دار بناؤ، اپنا وکیل بنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جد و جہد آپ کریں، کوشش آپ کریں، محنت آپ کریں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جس طرح سے قرآن کی آیت میں بھی ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا تمہارا رب اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یاد رکھنا جس نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا پھر اللہ اس کے لیے بہت کافی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے سپرد اپنے کاموں کو کر دو، اپنے معاملات کو کر دو، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا یہ تمہارا کام ہے، اس کے بہترین نتائج فراہم کرنا یہ تمہارے رب کے ذمے ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہر معاملے میں تمہاری مدد و نصرت بھی کرے گا اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمہیں کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایسا ممکن ہے، بلکہ سوال ہی اس سے پہلے نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ نامراد ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح آپ نے خود فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انیق صاحب ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ امور میں ہم یہ بات سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بہتر ہی کیا تھا اور اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دیا تھا، پھر ہمارے ساتھ مختلف معاملہ کیوں ہوا یا ہمیں نقصان کیوں ہوا؟ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ بات ہر تفسیر میں آپ کو مل جائے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، جس طرح قرآن میں بھی ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پر کوئی نقصان ہمیں پہنچتا ہے، وقتی طور پر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ایسا ہوگا جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ بات بھی ہم پر کھل جاتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ کھلے تو آخرت میں تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں پھر اگلا سوال پہ آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا، فرمایا یُصَب مِنْہُ، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کو کرے، تو اللہ رب العزت اس کے مسئلے کو تو حل کر دیتے ہیں، لیکن توجہ کرنے پر اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ثانیاً اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس مصیبت کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، جو غم پہنچا ہے، جو علم پہنچا ہے، جو اس نے مشکلات کو جھیلا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت کے وہ مقامات عطا فرماتا ہے جہاں وہ اپنی محنت اور عبادات سے بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ رب العزت مصیبت میں اس کو مبتلا کر کے جنت کے اعلیٰ درجات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی نقصان پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، مثال کے طور پر بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس، تو یہ بیماریاں کتنے گناہ ہمارے جھاڑ دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صحابہ اللہ اکبر جب بہت دن ہو جاتے تھے بیمار ہوئے تو کیا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے صحابہ؟ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محروم کر دیا اور ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کو چھوڑ دیا۔ تو مطلب وہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ گناہوں کی بخشش فرما کر درجات کو بلند کرتا تھا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی کبھی اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا تھا، تو اس کے گناہوں کو جھاڑنا بھی اللہ نے ختم فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنا اہم نقطہ
جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ کوئی بیماریاں ذرا سی ہو گئیں اور پریشانی ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ اللہ بیماریاں دے کر، جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ حکیم ہے اور اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے کتنے گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، توکل کیجئے خدائے زندہ پر، حمد کیجئے، تسبیح کیجئے۔ توکل کو اوپر رکھا گیا، حمد اور تسبیح کو بعد میں رکھا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں انیس صاحب، دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بھروسہ ہوگا اس ذات پر تبھی تو اس کی تسبیح کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر بھروسہ ہی نہیں ہوگا تو تسبیح کس بات کی؟ اور تسبیح تو کی ہی اس کی جاتی ہے، تعریف تو بیان ہی اس کی جاتی ہے جس پر آپ کو کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ہر مشکل میں میری مدد اور نصرت کرنے والا یہی شخص یا یہی ذات ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو توکل کی بات کی گئی ہے اس کے بعد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توکل میں پختگی چاہیے تو اس کا ذریعہ اور اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے مختلف مقامات پر کہ جہاں نبی علیہ السلام کو توکل کی بات کی گئی، امت کو کی گئی، ساتھ میں یہ بات جوڑ دی گئی کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ تمہیں توکل کی پختگی جب حاصل ہو گئی جب میری حمد و ثنا بیان کرو گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد کیوں کروانا پسند ہے؟ اللہ کو اپنی حمد اس لیے کروانا پسند ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا چلا جاتا ہے، اور جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا نفع بھی رکھ دیتے ہیں، اس کو آخرت میں بھی نفع والا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ حمد اس لیے کرواتا ہے کہ اس کا بندہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ رب العزت اس کے معاملات میں خیر کو شامل فرماتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے یہ ہم کے حوالے سے، پھر ہم تسبیح پہ ہی بات کروائیں گے آپ سے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کے مسیح علیہ السلام تک، ہر نبی نے توحید کا پیغام دیا، اللہ کی حمد کروائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک تو رب کی حمد ہوتی رہی۔ وہ کون سی اللہ کی حمد باقی تھی جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہونی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھیں انیس صاحب، اسی جو ہم نے شروع میں آیات پڑھی ہیں اس میں دوسری آیت کا اختتام یہی ہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، کہ رحمان کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو۔ تو وہ خاص جو قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے حمد کرنا سکھائی، وہ خاص نبی علیہ السلام کو سکھائی، اور امت محمدیہ کے صدقے میں، یعنی امت محمدیہ کو نبی علیہ السلام کے صدقے میں وہ حمد کا طریقہ ملا جو سورہ فاتحہ اور سبع مثانی یا دیگر آیات کی صورت میں ہے۔ تو یہ وہ خاص حمد تھی جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمان اور رحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سابقہ انبیاء میں نہیں ملتا۔ تو یہ حمد کا یہ سلیقہ یہ اللہ تعالیٰ بزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حمد کیجئے، پھر تسبیح، تو تسبیح الگ چیز ہے اور حمد الگ چیز ہے۔ دیکھیں حمد تو مطلقاً تعریف ہے، جبکہ تسبیح کی جب بات ہے تو سبح یسبح اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ تعریف اس انداز میں کی جائے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو خاص طور پہ ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ اپنی طرف سے کچھ اچھے کلمات کو ادا کرے۔ اب وہ اچھے کلمات کون سے ہوں گے جو بندہ کرے گا؟ بندہ اللہ کی ذات کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے، تو وہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اس تک پہنچی اور جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے طریقہ سکھایا، ان انداز کے اندر اس تسبیح کو کرنا جس کے اندر ہمیں احادیث میں ملتا ہے اللہ اکبر کی تسبیح ہمیں ملتی ہے، سبحان اللہ کی تسبیح ہمیں ملتی ہے۔ یہ وہ خاص تسبیحات ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سکھائی ہیں۔ حمد مطلق ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص رب کے لیے ہیں جو عالمین کی پرورش کرنے والا یا ان کو پالنے والا ہے، تو وہ تو خود ہے، اور تسبیح جو ہے وہ مخلوق کے ذریعے ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے، اور وہ مختلف انداز میں ہو سکتی ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ کچھ تسبیحات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ایک بندہ، ایک عام آدمی ہم جیسا، وہ اللہ کی تسبیح کرنا چاہ رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھے، وہ
الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد فرمائیے، ہمیں تعلیم کیجئے کہ ہمیں وہ کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، اے میرے رب مجھے کوئی خاص تسبیح سکھا جو میں تیری حمد اور تعریف میں پڑھوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم فرمایا، یہ وحی فرمائی کہ کلمہ پڑھا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سوال پوچھا، میرے رب یہ تو عام تسبیح ہے، یہ تو تیری ساری مخلوق کرتی ہے، تو اس میں خاص کیا ہے جو میں کروں؟ تو اللہ رب العزت کی جناب سے آپ کو یہ حکم ہوا، ٹھیک ہے پھر فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس تسبیح کو پڑھ کر دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی تعریفات اور اپنی حمد کو بیان کرنا ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ اب اللہ کا بندہ جس ذوق اور شوق کے ساتھ ان تسبیحات کو، ان کلمات کو جو کہ احادیث کے اندر موجود ہیں، جن کی آپ نے ذکر فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا تیسرے کلمے کے اندر جو ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ سارے طریقے ہیں جو نبی علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں ہمیں تعلیم کیے ہیں، اور حضور کو اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائے ہیں کہ ان انداز میں جب میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں رب ان بندوں پر خاص رحمت فرماؤں گا۔ انیس صاحب، یہ کتنے کرم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ہمیں اپنی تعلیم اور اپنی تسبیح کرنا اس لیے سکھا رہا ہے تاکہ ہم اس کی تسبیح کریں، وہ ہم پر رحمتیں کرے، ہم اس کی جانب رجوع کریں، وہ ہماری مشکلات کو حل کرے، ہم بھکاری بن کے مانگتے چلے جائیں، وہ بادشاہ بن کر عطا کرتا چلا جائے، اور ہم اس کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے چلے جائیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ امتحان بھی ہمیں دیا اور امتحان کا حل بھی ہم کو بتا دیا کہ جیسے ہی ان طریقہ کار پہ عمل کرو گے تو تمہیں حل مل جائے گا اور دنیا اور آخرت کی تمہیں کامیابی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی حمد نہیں کرتا، جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اللہ کو مکمل ان کے بارے میں پتہ ہے کون کون نہیں کر رہے ہیں، کون دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کون لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان تمام کی مکمل ڈیٹیلز معلوم ہے، آپ ذکر نہیں کریں، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ رب العزت خود ان کی پکڑ فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بندہ جو تسبیح کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ اس کی حمد کر رہا ہے، اس کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، حالانکہ جو مجھے اور آپ کو چاہیے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ علم میں تو ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، یہ تو بڑی سامنے کی بات ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے معصوم بچے ہم سے کچھ مانگتے ہیں نا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، والدین اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہمارے بچے ہماری کسی کے سامنے تعریف کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت اچھے ہیں، میری والدہ بہت اچھی ہیں، امی بہت اچھی ہیں، بابا بہت اچھے ہیں، تو والدین کے سینے بڑے ہو جاتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور مزید اپنے بچوں کی طرف اپنی محبتوں کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حدیث شریف کے مطابق اللہ رب العزت والدین سے 70 گنا زیادہ پیار فرماتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو رحمان کے نام سے بلاتا ہے، اس کو رحیم کے نام سے بلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص کے بارے میں یہ بات لوگوں کو بتائی گئی کہ وہ خاتون آئی تھیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ تو اس شخص کی قبر کے پاس سے جب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہاں عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ وہاں سے گزرے تو وہاں پر بڑی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ تو جب آپ نے معلوم کیا کہ اس کے متعلقین کون ہیں تو پتہ لگا اس کی بیوی موجود ہے، اس کا بچہ موجود ہے، اور جب آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ اس کی قبر پر رحم ہو رہا ہے، تو کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، بچہ جو تھا وہ پڑھتا تھا تو اس کے اندر کہیں رحمان اور رحیم کی صفت آئی تھی، تو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اس بندے کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا، مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے میں اس کے باپ کی قبر کے اوپر عذاب کروں۔ تو بچے کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے باپ کی قبر کے اندر سے عذاب ٹل گیا اور رحمتیں آ گئیں۔ تو جو بندہ خود اپنی زبان سے اپنے رب کو رحمان پکارے، رحیم پکارے، اس کی تسبیحات بیان کرے تو اللہ رب العزت کی توجہ اس بندے کی جانب ہوتی ہے، اور جس کی جانب اللہ کی توجہ ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو تسبیح بیان نہیں کر رہے،
جو حمد بیان نہیں کر رہے، یہ ان کے جو جرائم ہیں یہ ان سے ہم خوب واقف ہیں۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی فکر نہ کیجئے، ان سے نمٹنا ہمیں آتا ہے۔ اب فوراً اللہ بیان فرما رہا ہے، یعنی اب میرا مقام کیا ہے، میں زندہ ہوں، توکل مجھ پہ کرو، اللہ اکبر، میری حمد کرو، میری ثنا کرو، تسبیحات بیان کرتے رہو۔ میں وہ ہوں جس نے 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق کر دیا۔ اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے سامنے۔ تو یہ 6 دن یہ خدائی ایام ہیں۔ خدائی ایام تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، ہمارا دن جو 24 گھنٹے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، ہمارے کیلنڈر ایئر کا پابند نہیں ہے۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے یہاں، یہ فرمائیے، کیا یہ 6 ادوار ہیں، 6 مراحل ہیں، یہ کیا ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بائبل کے اندر بھی اس قسم کی عبارات ہم کو ملتی ہیں، جی ہاں ہوتی، اور یہود اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 6 دن جو تھے وہ سنڈے سے شروع ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، اور 6 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت تھک گیا اور 7ویں دن اس نے اپنے کام کو موقوف کر دیا۔ یہ بائبل میں بھی اس طرح بات موجود ہے اور یہود کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا۔ اب نبی علیہ السلام پر جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر تو صرف یہ فرمایا کہ جی 6 دن کے اندر اس کی تخلیق ہوئی، دوسرے مقام پر سورہ قاف میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ ان 6 دنوں کی بعد، اس کی تخلیق کے بعد زمین اور آسمان کی تھکا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آیت الکرسی جیسے آپ نے پڑھی کہ وہ زندہ ہے، اس کو نہ تھکان ہوتی ہے اور نہ اس کو نیند اور اونگ آیا کرتی ہے۔ اب 6 دن جو ہیں اس سے مراد یہ ہوا کہ یوم کا اطلاق جو دور حاضر میں ہوتا ہے وہ لغت کے مطابق سورج کے طلوع ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے سے کیا جاتا ہے، کہ اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ یوم ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات انہوں نے کی، یعنی یہودیوں نے، کہ وہ یہ 6 دن ہیں۔ لیکن جو لاجیکل اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت زمین اور آسمان کی تخلیق فرما رہے تھے اس وقت تو سورج خود بھی موجود نہیں تھا، اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے درمیان جو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اس کے درمیان کی چیزیں بھی ہم نے جبھی پیدا کی ہیں، تو سورج اور چاند تو خود اس وقت وجود میں آئے جب اللہ رب العزت نے ان 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو سجایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 6 ادوار ہیں، یہ 6 مراحل ہیں جن کا حقیقی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس میں اصل اشارہ جو امت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو مکمل سسٹمیٹک آرڈر میں بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو یک لخت حکم فرماتا پوری کائنات وجود میں آ جاتی، لیکن 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گریجول پروسیس موجود ہے، اور جو کام آہستہ آہستہ تدریجاً کیا جائے اسی کے اندر انسان کی بھی کامیابی ہے، اسی کے اندر امت کی بھی کامیابی ہے، اور اسی کے اندر پوری کائنات کی فلاح بھی موجود ہے۔ تو ایک گریجول پروسیس ہے جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ عجلت پسند نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا الٹ اپ نہیں بنا دی گئی، بلکہ یہ کسی حکیم کی تخلیق کا اظہار ہے۔ اللہ مدبر ہے، اللہ حکیم ہے۔ پھر اس کائنات کو بنا کر اللہ الگ نہیں چلا گیا، کہیں دور جا کے نہیں بیٹھ گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا اپنی شان کے مطابق، اور اس کے پورے سسٹم کو چلا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال، کہ عرش پر وہ اپنی شان کے مطابق جلوہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا، اللہ اکبر۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری جو شہرگ ہے اس سے بھی قریب ہے۔ اس میں جو ایک نکتہ ہے میں چاہتا ہوں پہلے وہ آپ واضح کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ انتظام اس کائنات کو چلانے کے تعلق سے اس پر میں آپ سے تفصیلی بات کروانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، عرش پر جا کر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری جگہ جہاں سے بھی قریب تر ہے، تو اس میں کیا فلسفہ؟ دیکھیں انیس صاحب، 2 بڑی اہم باتیں۔ پہلی بات یہ، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر آگاہی رکھنے والا ہے، تو وہ اس طرح ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہمارے ذہن میں کوئی گمان آئے، ہمارے دل میں کوئی خیال آئے، اللہ رب العزت اس پر مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ جہاں تک بات ہے عرش پر جلوہ افروز ہونے کی، میں بیٹھنے کا لفظ خاص طور پر استعمال نہیں کر رہا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ آئے کہ کوئی حیت موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہے۔ دیکھیں عرش بلندی ہے، عرش بلندی ہے،
انسان کے اندر ایک قدرتی طور کے اوپر یہ چیز ودیت ہے، اور تمام انسانوں کے جو علوم ہیں اس میں یہ چیز قدرتی طور پر موجود ہے کہ انسان کی جتنی بھی جہات ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی جہت وہ بلندی کی ہے۔ تو انسان لاشعوری طور کے اوپر جب بھی کسی خیر کی طرف دیکھتا ہے تو بلندی کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اصلاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب عزت والا، شان والا، بلندی والا ہے۔ تم جب اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کے بعد وہ اوپر سے پورے سسٹم کو دیکھ رہا ہے، اس کی جانچ فرما رہا ہے، اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ عرش کے اوپر موجود ہے، یعنی تمہارے تمام اعمال کو مکمل نگاہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور ان احوال سے آگاہ ہے۔ تو عرش سے مراد بلندی ہے، اور استوا سے مراد اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہونا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے تمام معاملات پر اللہ کی نظر ہے، اور دنیا کے سسٹم جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو بنانے کے بعد الگ نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس سسٹم کے اندر پینیٹریشن کر کے اس نظام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نظام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے۔ سورہ رحمان کی آیت یہاں پر یاد آتی ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، اس کو ذرا جوڑ دیں اس بات سے۔ دیکھیں انیس صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم ماڈرن اسٹڈیز جو کر رہے ہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز کر رہے ہیں، ہمیں ایکسپینشن آف دا یونیورس نظر آ رہی ہے، نئی نئی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں، پورا ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر دنیا کے اندر سیارے جو کائنات میں موجود ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، نئے وجود کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سیٹلائٹ ہمیں دکھا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو وہ کائنات 6 دن کے اندر تخلیق فرمائی تھی، جس کے بارے میں قرآن کی آیت بتا رہی ہے، آج اس کا اظہار ہو رہا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کے اندر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر روز اس کی شان کی ایک جلوہ گری ہے جس کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف مشاہدہ ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کائنات میں توسیع ہوتی جا رہی ہے، ایکسپینشن آف دا یونیورس۔ ٹھیک ہے جی جی، یعنی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو لمحہ بلمحہ اس کائنات میں جیسا آپ نے فرمایا ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک میں صرف ٹیکنیکل بات ذرا سی عرض کر دوں۔ اصل میں جو یہ عبارت ہے نا، یہ پچھلی ہم اس میں آ رہے ہیں الذی خلق السماوات والارض، یہ ماضی ہے، یعنی اللہ نے وہ تخلیق مکمل کر دی ہے، وہ سسٹم ہو گیا۔ ہوا فی شان سے مراد یہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ان چیزوں کو دریافت کر رہا ہے۔ تو انسان کے لیے وہ جلوہ گری جو ہے وہ دن بدن مزید ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ نے کیا کائنات تخلیق فرمائی ہے ان 6 دنوں میں، جس کا آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو ہوا فی شان میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ انسان کے لیے شان ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی سسٹم میں پینیٹریشن تو اللہ رب العزت کی ہے، اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعاؤں سے تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ تو وہ آج بھی اپنے سسٹم کے اندر مکمل طور پر کام فرما رہا ہے اور اپنے سسٹم کو جاری و ساری رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نئی نئی شان سے جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت مکمل کر لیتے ہیں، پھر چند سوالات۔ اور تمام چیزیں 6 دن میں بنا دی، تخلیق فرما دی، عرش پر جلوہ فرما ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب رحمان، یہاں جو صفت آ رہی ہے کہ رحمان کی شان، ابھی کل یومن ہوا فی شان کی بات ہو رہی تھی ابھی، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، ایک بات رکھی تھی، اب ظاہر ہے آپ ہمیں تعلیم کریں گے، بتائیں گے ہمیں آپ، یہاں خبیر سے مراد کیا اللہ ہی ہے، کہ اللہ سے زیادہ رحمان کو کون جان سکتا ہے، یا اس صفت کو کون جان سکتا ہے؟ تو رحمان کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کسی باخبر سے، کسی باخبر سے پوچھو، اور وہ باخبر اللہ ہے۔ جی ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، اس میں 2 اقوال ہیں اس آیت کی شرح میں۔ ایک تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے براہ راست مخاطبت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سسٹم ذرا ذہن میں رکھیں، عرب موجود ہیں، کفار مکہ موجود ہیں، نبی علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں، وہ مستقل آپ کے لیے مشکلات کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کیونکہ اس کے اندر یہود جو تھے یا ادھر کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ان خوش فہمیوں کا شکار تھے کہ ہم جو اپنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ان کے لیے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ ان سے کو اپنی زبانی منہ شگافیاں نہ کرو، رحمان کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو۔ باخبر کون ہے؟ خود اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اللہ آپ کو بتائے گا کہ رحمان کیا ہے، کس طرح رحم میں مبالغہ ہے، کس کے لیے وہ رحمت غالب آئے گی، اور کون اس رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے۔ دوسری شرح کے مطابق امت مسلمہ اور تمام کے تمام امت اجابت، جس میں کفار بھی شامل ہیں، اس کے مطابق اگر تمہیں رحمان کی خبر لینی ہے تو یہود کے علماء سے نہیں لو،
نصارہ کے علماء سے نہیں لو، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ، ان کی بارگاہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ رحمان کون ذات ہے، وہ رحمان کیا ذات ہے، کن بندوں پر رحم فرمائے گی، کن بندوں کو مشکلات سے نکال کر اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گی، اور کون لوگ ہیں جو وہاں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آج بھی اگر ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو دونوں انداز میں، اگر ہمیں عام مخاطبت دیکھنی ہے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یعنی حدیث کی طرف جو رسول اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور صاحب قرآن، یہی وہ دو ذاتیں ہیں اور یہی وہ دو نظام ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد ہم رحمان کی اصل حقیقت سے آگاہی کو حاصل کریں گے، اور اپنے ذہن سے جو ہم نے رحمان کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، جس طرح چاہے کرتے پھریں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، یا جس طرح پیچھے ہم نے قرآن حکیم کی آیت 30 نمبر پڑھی تھی اسی سورۃ الفرقان کی، قرآن کو ترک کر دیں اور پھر بھی یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اللہ میں بخش دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، قرآن اس کی تعلیمات ہے، حدیث اس کی تعلیمات ہیں۔ اب بندہ اگر غلطی سے کوئی گناہ کر جائے، جس طرح انسان خطا کا پتلا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ لیکن جو اللہ کے سامنے تکبر کیے بیٹھے ہیں، اللہ کے معاملات میں متکبر ہیں، جان بوجھ کے شعور کے ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، قرآن کو ترک کرتے ہیں، تو پھر یہ رحمان کی صفت ان کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں بھی لوگوں کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ رحمان کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو، یعنی رسول اللہ سے لو یا قرآن سے لو، یہ دونوں تمہیں ہدایت کریں گے کس طرح رحمان کار فرما ہے اور عمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا یہاں رحمان کو جاننے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی معرفت خداوندی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو، جس پر تم توکل کرتے ہو، جس کو تم خدائے زندہ کہتے ہو، جس کی تم حمد کرتے ہو، جس کی تم تسبیح کرتے ہو، جس نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنا دی، اللہ اکبر، اور جو عرش پر جا کر جلوہ فرما ہوا، وہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ خاص طور پر اپنی صفت رحمان بیان کر رہا ہے۔ تم رحمان کو جانتے ہو، رحمان کو جانو، اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ کیا یہ تعلیم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، یقیناً یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کو بنایا تو یہود نعوذ باللہ من ذالک عجیب و غریب تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ رب العزت بہت سخت ہے، وہ معاملات کی اس طرح سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، یعنی بندوں کو اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت سے دور کرتے تھے، اور صرف ان کے اندر خوف تھا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی قرآن ذکر کرے کبھی مبشروں و نذیرا، یعنی آپ بشارت دینے والے، پہلے خوشخبری دیتے ہیں، ساتھ میں ڈرانے والے، ان کو آگاہ رکھنے والے، متنبہ رکھنے والے۔ تو قرآن ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات کو جو بنانے والا ہے، یعنی اتنی بڑی اتنی عظیم ذات ہے جو زندہ ہے، لا یموت ہے، تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ کار فرما ہے، اس نے سسٹم پورا بنایا ہوا ہے، عرش کے اوپر استوا فرمایا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ جلوہ افروز ہے، وہ اتنی بڑی ذات، اس سے صرف گھبرانا نہیں ہے، صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی رحیمیت اور رحمانیت کی طرف بھی تمہیں توجہ رکھنی ہے۔ وہ بہت رحمان ذات ہے، بہت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ اپنے جس مسئلے میں تم اس کی طرف رجوع کرو گے وہ تمہارے لیے خیر کو نازل فرما دے گا، اور اگر وقتی طور پر تاخیر ہو گئی تو اس میں بھی تمہارے لیے بھلے کو پوشیدہ رکھے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یقیناً یہی وہ دعوت ہے جو اللہ دے رہا ہے کہ اس رحمان کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو، اس تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پھر ان کی پکڑ روز محشر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عام طور پر ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرت میں کیا اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، ہم تو روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، گیس، پانی کی پرابلم سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب جب وہ چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں نا، تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ ہی قرآن، ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسی کوئی چیزیں موجود نہیں تھیں، اس کے باوجود وہ قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، وہاں سے اللہ کی صفات، اس کی تعلیمات، اس میں غور و فکر، تفکر و تدبر کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہم ان محرومیوں کا شکار ہیں، غور و فکر سے دور ہیں، لیکن اگر یہ غور و فکر آج کا بندہ بھی کرنا شروع کر دے تو اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت یہ ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ بالکل
ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اب میرا سوال یہ نہیں تھا جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم روٹی کپڑا مکان وغیرہ اس میں لگ گئے ہیں، لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جو پریکٹسنگ مسلم ہے، جی جی چلیے ہم اس کو اور محدود کر دیں. محدود کر پھر دیتے ہیں صحیح. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے وہ، اور وہ پانچوں وقت نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر وہ کہتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، روزے رکھ رہا ہے وہ، لیکن کیا وہ معرفت خداوندی کی منازل طے کر رہا ہے جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی باخبر سے پوچھو رحمان کی شان کیا ہے؟ تو کیا ہم جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. میں جس سے ٹوٹ کے محبت کر رہا ہوں اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کیا یہ جاننا میرے لیے ضروری نہیں؟ انیس صاحب یہ بات یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین اسلام رسمیات کا نام نہیں ہے، یہ رسوم اور رواج کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کر کس کے لیے رہے ہیں. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں نا، اس میں جو اللہ اکبر ہوتا ہے، اگر صرف بندہ اسی پہ غور کر لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پورے سسٹم سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ پورے سسٹم کے اندر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے ہی آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اللہ سب کے اوپر غالب ہے اور میں اسی اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے سسٹم پہ چلنے والا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو دیندار لوگ ہیں، ہم جب ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ طبقہ میں بہت محدود نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت کی ان صفات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تفکر و تدبر کرتا ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے جس طرح ہم نے ماضی کے پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. اللہ کی صفات کا ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا؟ قرآن سے. اللہ کی صفات کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ رسول اللہ کی تعلیمات سے. جب ہم قرآن سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح رمضانوں میں ہوتا ہے نا، تراویح میں، کہ الحمد سے شروع ہوا والناس پہ ختم ہو گیا، نہ پڑھنے والے کو پتہ کیا پڑھا، نہ پیچھے سننے والے کو پتہ لگا میں نے کیا پڑھا. وہ ساری رسوم ہیں. اگر ہم غور و فکر کریں، تفکر و تدبر کریں، قرآن ہمیں اسی کی دعوت دے رہا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا رحمان کون ہے. اور جب رحمان تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا تو پھر تمہاری دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، تمہاری آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ اکبر، سسٹم سے ٹکر لے لینا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور جب یہ اذان ہم سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں مفتی صاحب، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو گواہی حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی. مجھے اپنے قول اور اپنے فعل سے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے گواہی دینی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں جب تک گواہی نہیں دوں گا اپنے عمل سے کہ ہاں ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو اور عملی انکار ہو، اللہ ایسے بندے کو نہیں دیکھنا پسند کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب کلوز کر دیجئے آج کے پروگرام کو کہ ان آیات میں آج ہم نے کیا سیکھا. قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ توکل سے ہم نے بات شروع کی. توکل کر رہے ہیں ہم اللہ جو کہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ توکل سے کہیں بھی مراد اپنے اعمال اور اسباب کو ترک کر دینا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بنیادی بات ہے، اور وہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صاحب نے پوچھا سواری کہاں ہے، تو فرمایا وہ تو باہر ہے. کہا باندھا؟ کا نہیں باندھا. تو کہا پہلے اس کو باندھ کے آؤ اور پھر کہنا میں نے اللہ پر توکل کیا ہے. تو اپنے اسباب بھی مکمل کرنے ہیں، اپنے اعمال بھی مکمل رکھنے. اس کے بعد نتائج کو سپرد کر دینا ہے اس ذات کے حوالے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، جو قائم ہے اور وہ ہمارے معاملات کا وکیل ہے، یعنی ہمارے احوال پر سب سے زیادہ آگاہ بھی ہے. پھر سب سے پہلے توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یعنی کہ کامل بھروسہ، اور پھر اس کے ساتھ تسبیح، حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے تاکہ اس توکل کے اندر پختگی پیدا ہو، اس میں استقامت پیدا ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو.
دنیاوی اعتبار سے آپ کو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، اللہ فرماتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کا ذمہ میرے پاس ہے، روز قیامت سب کو دیکھ لوں گا۔ تو آپ اس کے اوپر بالکل پریشان نہ ہو کہ سامنے سے اپوزیشن کھڑی ہو رہی ہے، کوئی اپوزیشن کی بات نہیں ہے، آپ اپنی کوشش کریں، اللہ ان کا فیصلہ خود فرما دے گا۔ اگلی بات جو ہم نے اس پہ سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 روز کے اندر تخلیق فرما دیا، اس کی شان کا ظہور ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس رب کی طرف اس انداز میں توجہ کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر قول، ہمارے ہر فعل، ہر عمل اس کے اوپر آگاہ ہے، اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے قول، فعل، عمل اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے اوپر خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کے حکم کے خلاف ہو۔ اپنے ان معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتے رہیں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کامل انداز میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمان کی شان قرآن سے پوچھیں اور صاحب قرآن سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن بنیادی نکات مفتی عمران صاحب نے عطا فرما دیے اور قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچا دیے۔ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں، بلکہ ایک جملہ ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے کیسے کیسے اصول کیا روشنی یہ ہمیں فراہم کر دی ہے، ہمیں مہیا کر دی ہے۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے مطلوب انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مزید گفتگو کریں گے کسی اور پروگرام میں، وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14، 18 یا 22؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا۔ محترم مفتی عمران صاحب نے ایک پرچی نکال لی ہے اور آج کے ونر ہیں گل نواب صاحب سوات سے۔ گل نواب صاحب سوات سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر یعنی سوات روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے راز پوشیدہ رکھے گا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا، جو اپنے راز پوشیدہ رکھے گا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔